اس وقت ملک میں آئین پاکستان ختم ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگران حکومتوں کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف پچھلے 3 مہینے سے ایک باقاعدہ منظم مہم چلی ہے، اور ان کا قصور ایک ہے کہ وہ کہہ بیٹھے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو آپ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ چیف جسٹس کو کہا گیا کہ یہ تمہارے گھر بھی جل سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کو کہا گیا کہ اپنی اوقات میں رہو، حدود میں رہو۔ میں نے ایسا جج نہیں دیکھا جو اتنے ٹینس ماحول میں چاروں طرف سے گھیرے جانے کے باوجود وہ اتنے صبر اور تحمل سے اتنے نارمل انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ قرارداد منظور ہو گئی ہے، قومی اسمبلی سے خصوصی کمیٹی قائم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس لا رہی ہے حکومت۔ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں چیف جسٹس، لہٰذا انہیں گھر بھجوایا جائے، ان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہٹایا جائے اور گھر بھجوایا جائے۔ یہ ہے حکومتی منصوبہ، اور اس پر پہلا سٹیپ لے لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں جہاں یہ بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی میں جہاں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی قائم کی جائے، وہاں جناح ہاؤس اور جی ایچ کیو پر حملے کے خلاف بھی قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور ہوئی اور مذمت کی گئی جو کچھ بھی 8 اور 9 مئی کو ہوا۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کا 3 رکنی بینچ کیوں چبھ رہا ہے، کیوں خلاف ہیں پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں، حالانکہ 90 دن گزر چکے ہیں۔ آئین پاکستان اس وقت ملک میں آئین پاکستان ختم ہو چکا ہے، کوئی آئین پاکستان نہیں ہے۔ اس وقت آئین پاکستان ختم ہو گیا ہے، کوئی آئین پاکستان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ رد کر دیا گیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، ردی کی وہ جو ٹوکری ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 فیصلے 3 ڈیڈ لائنیں اور 3-4 مرتبہ چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ فنڈز دیں اور سیکیورٹی دیں، سب کچھ ردی کی ٹوکری میں ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف پچھلے 3 مہینے سے ایک باقاعدہ منظم مہم چلی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے کنڈکٹ، کردار اور خاندان تک بات گئی ہے، ان کی ساس تک بات پہنچی، ساس کی آڈیو آئی ہے، ان کی ذاتیات پہ بات ہوئی ہے، ان کو سہولت کار کہا گیا ہے، ان کے بینچ کے اراکین کو سازشی جج کہا گیا ہے، ان کو عمر عطا بندیال صاحب کو عمران خان کے سہولت کار کہا گیا ہے، عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا کہا گیا ہے، اور ان کے خلاف پی ڈی ایم والوں نے پارلیمنٹ میں وہ زبان استعمال کی ہے جو 75 سال میں نہیں ہوئی۔ عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے وہ گفتگو ٹی وی چینلوں پر، تقریروں میں، بیانیوں میں، انٹرویوز میں استعمال ہوئی ہے جو 75 سال میں کسی جج کے خلاف نہیں ہوئی، اور ان کا قصور ایک ہے کہ وہ کہہ بیٹھے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں تو آپ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ اب وہ اس آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو کیا پتا تھا کہ پی ڈی ایم ہار جائے گی؟ آئین تو بیچارہ معصوم ہے، اسے کیا پتا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ایک ہوتی ہے، ترازو کا پلڑا بھی ایک ہوتا ہے، جب عمران خان مقبول ہو تو الیکشن نہیں کروانے چاہیے، جب عمران خان کمزور ہو جائے، نااہل ہو جائے اور اندر چلا جائے جیل میں تو اور تحریک انصاف کمزور ہو جائے، اس وقت الیکشن کروانے چاہیے۔ یہ آئین کو تو نہیں پتہ، آئین تو سمپل اور سادہ ہے، کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے جو ہی اسمبلیاں ٹوٹیں گی 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ آج کوئی آئین نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگران حکومتوں کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومتیں بھی موجود ہیں اور آئین کی بھی خیر سے بالادستی کی باتیں کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ سارا کچھ پچھلے 3 مہینے سے جو ہوا
میں نے بتایا نا کہ سازشی جج کہا گیا، متعصب جج کہا گیا، بائسڈ جج کہا گیا، اور کہا گیا ہم تیرے ہتھوڑے کو نہیں مانتے، کہا گیا تجھے ہم پارلیمنٹ میں بلائیں گے، چیف جسٹس کو کہا گیا، چیف جسٹس کو کہا گیا تجھے ہم استحقاق کمیٹی میں بلائیں گے، چیف جسٹس کو کہا گیا ہمارا ریکارڈ پارلیمنٹ سے ریکارڈ مانگتا ہے، جا نہیں ریکارڈ دیتے، چیف جسٹس کو کہا گیا کہ اگر توہین عدالت لگاؤ گے تو گھر جاؤ گے، چیف جسٹس کو کہا گیا کہ جتنا چاہے مرضی ہے زور لگا لو، الیکشن ہونے والے نہیں ہیں، چیف جسٹس کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف جوائن کر لیں، چیف جسٹس کو کہا گیا کہ یہ تمہارے گھر بھی جل سکتے ہیں، چیف جسٹس کو کہا گیا کہ اپنی اوقات میں رہو، حدود میں رہو، تم توہین پارلیمنٹ کے مرتکب ہو رہے ہو، چیف جسٹس کو کہا گیا کہ اب آئندہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی یا آئندہ ایسی کوئی ہوئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ساری منظم مہم آپ کے سامنے ہے جو چل چکی ہے 3 مہینوں میں، اور وہ کچھ ہو چکا ہے جو سوچا تک نہیں تھا۔ اور اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی قائم ہو گئی ہے۔ اس وقت شہباز اینڈ کمپنی، پی ڈی ایم اینڈ کمپنی کے قانونی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ریفرنس لا رہے ہیں۔ اب یہ ریفرنس صدر مملکت بھجوائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ریفرنس پہلا سوال یہ ہے کہ ریفرنس بنے گا، تیار ہوگا، جو یہ پوری کوشش کریں گے، یا کہ یہ بھی ایک دباؤ ہے عمر عطا بندیال پہ اور چیف جسٹس صاحب پہ، یا پھر ریفرنس بنے گا تو صدر مملکت بھیجے گا، یا پھر ریفرنس بنے گا تو کیا ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں گے، سپریم جوڈیشل کونسل کا پھر اگین اجلاس چیف جسٹس بلائیں گے، چیف جسٹس بلائیں گے تو کیا وہ اجلاس بلائیں گے، یہ بہت ifs اینڈ بٹس ہیں۔ ریفرنس بنے گا، ریفرنس بھیجا جائے گا، صدر مملکت بھیجیں گے، یا ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے گا، یا کیا راستہ اختیار کیا جائے گا، یا پھر یہ اس پر ریفرنس کی سنوائی ہوگی کہ یہ بھی یا نہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس ساری باتوں کے ifs اینڈ بٹس میں ظاہر لڑائی جو ہے یا محاذرائی جو ہے یا تلخی جو ہے یا نفرت جو ہے یا تقسیم جو ہے وہ بڑھے گی، اور اس کا فائدہ کسی کو ہو نہ ہو، ملک کو نقصان ہوگا، قوم کو نقصان ہوگا۔ تو اس وقت مکمل لڑائی کے حتمی مرحلے میں ہے پی ڈی ایم حکومت، چیف جسٹس اور ان کے 3 رکنی بینچ سے، اور ان کو عمران خان اور جہاں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں آمنے سامنے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، وہاں سپریم کورٹ کی تقسیم سے بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب پھر مکمل چڑھائیاں کر کے بیٹھی ہے پی ڈی ایم حکومت، اور بظاہر الیکشن سے بھاگ چکی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکی ہے اور آئین توڑ چکی ہے، لہٰذا اس وقت وہ ون پوزیشن میں ہے، اس وقت بظاہر مضبوط پوزیشن میں ہے، گو کہ یہ وقتی ہے سارا کچھ، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا مکمل اس پہ ہے، فوکس ہے کہ ریفرنس بھجوایا جائے۔ پیپلز پارٹی ہلکی پھلکی اس کی ریزسٹنس کر رہی ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بظاہر اپنا سافٹ امیج دکھاتی ہے، اور جب کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ساتھ مل جاتی ہے کہ مجبوری سے ہم بھی ساتھ مل گئے، ہم تو اتحادی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ایک تضحیکی اور گھٹیا اور منظم لو لیول کی مہم چلانے کے بعد، پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑانے کے بعد، چیف جسٹس کو دنیا بھر کے القابات سے نوازنے کے بعد، اور پورے سپریم کورٹ کو پر چڑھائیاں کرنے کے بعد، اور سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے بعد، اور اس سارا کرنے کے بعد اب ریفرنس کی تیاری ہے۔ ابھی تک چیف جسٹس کو یہ کیوں نہیں ہٹا پائے، اور اس کی وجہ یہ، ورنہ یہ سجاد علی شاہ کی طرح فارغ کر دیتے ابھی تک چیف جسٹس، اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے 7-8 ججز ہیں، اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے جو لائک مائنڈڈ یا اس میں ہیں 7۔ اب ایک چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب کو بھی گزشتہ روز اپنے بینچ میں بٹھایا تو وہ بھی بینچ میں بیٹھے، مطلب یہ 8 اور 9 ہیں، اکثریت جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہے ججز کی، جس کی وجہ سے یہ کچھ کر نہیں پا رہے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے بعد پی ڈی ایم والے، ورنہ انہوں نے وہی روٹ اختیار کرنا تھا جو 97 میں سجاد علی شاہ کے خلاف کیا۔ سجاد علی شاہ صاحب کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے ساتھ 5 ججز تھے،
پانچ وہ تھے، اور دوسری طرف اجمل میاں اور سعید الزماں صدیقی کے ساتھ 10 ججز تھے۔ لہٰذا وہ 10 ججز کی اکثریت نے 5 کی اقلیت کو کارنر کر دیا اور خود چیف جسٹس بن گئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی سپریم کورٹ پہ اس وقت 97 میں آیا جب 2 چیف جسٹس تھے، سعید الزماں صدیقی صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب، اور فائنلی وہ چونکہ اقلیت میں تھے، سجاد علی شاہ کم ججز تھے، اس لیے وہ باہر ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن یہاں عمر عطا بندیال صاحب کی اکثریت ہے، لہٰذا یہ کچھ کر پا نہیں رہے، اس لیے چاروں طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں، آخر میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا عمر عطا بندیال صاحب کے اعصاب، صبر، ہمت، تحمل اور بردباری کو کمال، میں نے ایسا جج نہیں دیکھا جو اتنے ٹینس ماحول میں اور اتنے سسلین مافیا اور گاڈ فادرز کی منظم مہم اور چاروں طرف سے گھیرے جانے کے باوجود وہ اتنے صبر اور تحمل سے اتنے نارمل انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کمال ہے ان کو، کوئی انہوں نے کہیں حوصلہ نہیں چھوڑا، ہمت نہیں چھوڑی، کہیں کوئی زیادہ غصہ نہیں دکھایا، کہیں کوئی بہت زیادہ لائن کراس نہیں کی، کوئی ایسی گفتگو نہیں کی، کوئی ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ وہ سٹیپ بائی سٹیپ سکون اور اطمینان سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ وہی کر سکتا ہے بندہ جس کے اعصاب مضبوط ہوں، اور یہی اعصاب مضبوط جو ہیں، یہی ان کے اعصابوں پر سوار ہیں، یہی مضبوط اعصاب چیف جسٹس کے، پی ڈی ایم اور ان ساروں کے اعصابوں پر سوار ہیں۔ اللہ اس ملک اور اس قوم پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔